اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ اور آج پاکستان ٹائم نیوز کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے ہمارا مقبول پروگرام صحت اور تحقیقات۔ کرپشن کے حوالے سے یہ آج میں ویڈیو کر رہا ہوں، اور اس ویڈیو میں بڑی حیرت انگیز طور پر بعض چیزیں منظر عام پر آئی ہیں جو میں آپ سے شیئرز کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے ناظرین کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین جو ہیں وہ کم جو ہیں وہ بدعنوان ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عموماً ان پر بڑا اعتماد بھی کیا جاتا ہے اور بڑا سوچ و بچار بھی کیا جاتا ہے کہ خاتون اگر افسر ہیں تو وہ ایماندار بھی ہوں گی، آنیسٹ بھی ہوں گی اور اپنے کام میں کمپیٹنٹ بھی ہوں گی۔ لیکن کافی جگہوں پر یہ تجربات غلط بھی ثابت ہوئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو سول اسپتال کراچی ہے وہاں ایک طویل عرصے کے بعد ایک خاتون ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر صاحبہ کی پوسٹنگ ہوئی، تو لوگوں کو کافی امیدیں تھیں کہ سول اسپتال میں نہ صرف اصلاحات ہوں گی بلکہ کرپشن کو کسی حد تک روکنے میں وہ کامیاب ہو سکیں گی۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ابتدائی طور پر ابھی انہیں 2 سے 3 ماہ ہوئے چارج لیے ہوئے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہو کیا رہا ہے سول اسپتال میں اور ساری صورتحال کیا ہے۔ اب چونکہ بجٹ آ گیا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ اداروں میں پیسے منتقل ہو گئے سندھ حکومت کی جانب سے، اور ٹینڈرز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو سول اسپتال میں جو پہلا مرحلہ تھا اس میں یہ ہوا، جو لوکل پرچیز ہے اس حوالے سے ایک ٹینڈر ہوا۔ اس لوکل پرچیز میں گزشتہ 20 سال سے ایک فارمیسی ہے، سول فارمیسی، وہ یہ لوکل پرچیز کا ٹھیکہ لیتی رہی ہے، اور گزشتہ 20 سالوں میں جس طرح سے یہ لوٹ مار ہوتی رہی وہ اس کو تو ہم پس پردہ ڈالتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، بہت سی خبریں آ چکی ہیں، لیکن اب دوبارہ اسی سول فارمیسی کو دوبارہ اس طرح سے ایک ناجائز طریقے سے انٹری کی دی جا رہی ہے اس کو کہ آپ حیران ہوں گے۔ میں اس کی آپ کو تفصیلات بتاؤں کہ ایک ٹینڈر ہوا، اس ٹینڈر میں جو سب سے اچھے ریٹ تھے وہ تھی مسکان انٹرپرائزز، اس کے 18.5 اس کا ریٹ تھا، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری کمپنی تھی دوسرے نمبر پر وہ تھی سول فارمیسی۔ اب تمام قواعد و ضوابط کے مطابق، تمام ریکوائرمنٹ کے مطابق مسکان انٹرپرائزز کو وہ ٹھیکہ جو تھا، ٹینڈر جو تھا وہ اناؤنس ہو گیا، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ ٹینڈر دیا جائے۔ لیکن ہماری سول اسپتال کی انتظامیہ، جس میں ایم ایس ڈاکٹر روبینہ بشیر اور ڈپٹی اے ایم ایس جسے کہا جائے ڈاکٹر میمن ان کا نام ہے، اور تیسرے ہیں جناب جبار شیخ، یہ 3 جو افراد ہیں یہ مین کردار ہیں اس ٹینڈر کے، اور پوری طرح سے پریشر کیا جا رہا ہے مسکان انٹرپرائزز کے آنر کو کہ وہ اس ٹھیکے سے ودرا ہو، تاکہ ہم یہ ٹھیکہ سول فارمیسی کو دے جس کے ریٹ ہیں 16 روپے۔ یعنی جو کمپنی 18.5 مانے 18.5 روپے کا ریٹ دے رہی ہے، یہ انتظامیہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو 16 روپے کا ریٹ دے رہا ہے اس کو یہ کمپنی زبردستی دلوا رہی ہے اس کمپنی سے چھڑوا کر جس کو یہ ٹینڈر الاٹ ہوا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس طرح سے ایک تو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، دوسرا یہ گزشتہ 20 سالوں سے یہ جو کمپنی سول فارمیسی جو لوکل پرچیز پر کام کر رہی ہے، اس کا ریکارڈ بھی دیکھا جائے، اس کی انکوائری بھی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ 20 سالوں سے جس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس کمپنی نے لوٹ مار کی ہے یا اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے لوٹ مار کی ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ اب اس کے پس پردہ جو
مبینہ طور پر میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سول فارمیسی کے جو مالک ہیں چودھری نذیر، انہوں نے 3 کروڑ روپے کی آفر کی ہے ان 3 افراد کو، ڈاکٹر اسماعیل میمن ایم ایس روبینہ بشیر اور جبار شیخ، یہ تینوں کو باقاعدہ 1-1 کروڑ روپے گھروں پر مبینہ طور پر پہنچا دیے گئے ہیں، اور مسکان انٹرپرائزز کے مالک کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس ٹینڈر سے وڈرا کرے تاکہ ہم سول فارمیسی کو یہ ٹینڈر دے سکیں۔ اب یہ تمام فسادات ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ غالباً 14 تاریخ کو ٹینڈر ہوا ہے، تاحال ابھی تک اس کو ایشو نہیں کیا گیا ہے، اور یہ ابھی تک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر روبینہ بشیر صاحبہ نے جب وہ سندھ سروسز ہاسپٹل کی ایم ایس تھیں، اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں بھی اسی کمپنی کو 6% پر جو 6 روپے ریٹ تھا اس کا، اور اسی طرح سے اتنا ہی ریٹ ایک دوسری کمپنی تھی اس کا تھا، لیکن اس چودھری نذیر کو نوازا گیا تھا جو سول فارمیسی کے مالک ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ٹینڈر ہوتے ہیں تو باقاعدہ اوپن ٹینڈر ہوتے ہیں، جو اوپن ٹینڈر ہوں گے تو اس میں جس کے اچھے ریٹ ہوں گے سول ہسپتال کو بھی فائدہ ہو، اور جو ہمارا جو قومی خزانہ ہے اس کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن زبردستی مسکان انٹرپرائزز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وڈرا کرے اس ٹینڈر سے تاکہ ہم یہ ٹینڈر سول فارمیسی کو دیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو سماجی تنظیمیں ہیں، جو لوگ سول اسپتال میں سماجی طور پر کام کر رہی ہیں، ان لوگوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر وہ اپنی جو ان کی جانب سے سول اسپتال میں کام کیا جا رہا ہے، جو ادارے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کام بند کر دیں گے اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا۔ تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ایک خاتون جو ایک معتبر خاتون ہے، وہ ایم ایس بنی ہے، سول اسپتال کراچی سندھ کا سب سے بڑا سول اسپتال ہے جس میں لوگ مستفید ہوتے ہیں، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ پہلا ٹینڈر ہے ایل پی کا، اور ایل پی کے پہلے ٹینڈر میں ہی یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو جس طرح سے روبینہ بشیر صاحبہ نے جیسے یہ چارج لیا تھا تو اس کے فوری بعد یہاں ایک ڈاکٹر تھے نصر اللہ میمن اے ایم ایس تھے، اس کو ہٹا کے اسماعیل میمن صاحب کو لگایا گیا، اور اسماعیل میمن صاحب کو فوری طور پر جیسے ہی انہوں نے چارج لیا انہیں 20 کروڑ روپے کی سپلائی دی گئی ڈاکٹر روبینہ بشیر صاحبہ کی جانب سے، جس میں انہوں نے کرسیاں، اسٹریچر اور دیگر بہت سے سامان دیے۔ اب ڈیسنٹ کمپنی جو ہے، ڈیسنٹ کمپنی کے اصل آنر ہے اسماعیل میمن۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں آپ کو اور مزید 2-4 ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ایم ایس کی، کس ڈاکٹر کی، کون سے افسران ہیں، کتنی کمپنیاں ہیں، تمام جو ٹینڈر وصول کر رہے ہیں، جو جتنی بھی کمپنیاں ہیں، بڑی کمپنیاں جو کروڑوں روپے اور اربوں روپے کے جو ٹینڈر وصول کر رہے ہیں، وہ ہسپتال کے اندر ہی ڈاکٹرز موجود ہیں۔ وہ کوئی ڈپٹی ایم ایس کی کمپنی ہے، کوئی ایم ایس کی کمپنی ہے، کوئی فلاں افسر کی کمپنی ہے، کوئی سیکرٹری کی کمپنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بندر بانٹ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، جہاں اس کا بجٹ ہے اور غالباً اب 300 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہو گیا ہے، تو اس بجٹ کو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے خود ہی لوگ کھا رہے ہیں، اور اس کو مسلسل جو کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بڑی ترقی کی ہے اور دنیا کے لوگ سندھ میں آ کر علاج کروائیں۔ تو جناب اعلیٰ، صورتحال یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایل پی کے ٹینڈروں میں یہ صورتحال ہے، آگے جو اس کے علاوہ جو ڈاؤ یونیورسٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر سعید صاحب کی نگرانی میں، اس کی تفصیلات بھی، اس کو بھی میں منظر عام پر لے کر آؤں گا، اور جو کچھ اب سول اسپتال میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ٹینڈر ہوئے ہیں اپنا ٹراما سینٹر میں، اس کی بھی میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیاری میں جو ٹینڈر ہونے جا رہا ہے اس کے متعلق بھی، تو تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ کس طرح سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، سندھ زندہ باد۔